پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہنے کی. ادھر وضو ٹوٹا پھر سے وضو کر لیں. یہ خواجہ کی بارگاہ کا سب سے بڑا تحفہ اور عظیم تحفہ ہے. میں اگر اس وقت آپ کے سامنے کرامتوں کا تذکرہ کروں یا سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی عظمتوں کے تذکرے کروں تو سننے کے بعد آپ کی محبت میں اضافہ تو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ پہلے سے آپ کے دل میں جو محبت ہے وہی محبت آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے. اب اس محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لو. اور میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو عمل صرف دنیا میں کام نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گا. آج خواتین ہوں یا مرد ہوں، اچھے سے اچھا چہرے کی صفائی اور خوبصورتی کے لیے کریم اور صابن استعمال کرتے ہیں کہ چہرے کا رنگ نکھر جائے، کھل جائے چہرے کا رنگ. لیکن میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ کسی میک اپ کی ضرورت نہیں، کسی قیمتی صابن کی ضرورت نہیں. ایک عمل ایسا ہے جس کا رنگ، جس کی وجہ سے چہرے کا رنگ ایسا نکھرے گا کہ منو مٹی کے نیچے دفن ہونے کے باوجود بھی اس کا رنگ کبھی اترے گا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں صفیں لگیں گی کم و بیش 120، لیکن اس میں سب سے لمبی، سب سے زیادہ صفیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شمار انسانوں میں آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اب اتنے بڑے مجمع میں ہی پہچاننا دور سے دشوار ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے. تو اس قیامت کے اندر جہاں انسانوں کا جنب غفیر ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور قیامت میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چند کالے گھوڑوں میں کچھ سفید گھوڑے ہوں تو کیا ان کو پہچاننے میں دشواری ہوگی؟ کالے گھوڑوں میں اگر کچھ سفید گھوڑے ہیں تو کیا ان سفید گھوڑوں کو پہچاننے میں دشواری ہوگی؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں میں اپنی امت کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء کے چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. یعنی دنیا میں انسان جو وضو کیا ہوگا اس وضو کی وجہ سے نہ قبر کی مٹی اس وضو کی چمک کو مٹا سکے گی، نہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس وضو کی جو ہے وہ تاثیر کو اور اس کی نورانیت کو مٹی مٹا سکے گی، بلکہ آقا فرماتے کہ قیامت کے دن اعضائے وضو کے چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ اس کے وجود کو چمک والا، روشنی والا بنا دیا. اس لیے آج یہاں سے یہ سبق سیکھ کر کے جائیں اور اپنے گھر جا کر اپنی گھر والیوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہیں کہ کھانا جب بھی بناؤ تو باوضو بناؤ، اور آپ بھی اپنی زندگی باوضو گزارنے کی کوشش کریں. اب فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے بن جائیں گے پاک رہنے کی وجہ سے
کہ کوئی آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، اللہ آپ سے محبت کرے. کہ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے جو ضعیف العمر تھے، اور آ کر عرض کرتے سرکار میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. جب لوح محفوظ پیش اولیاء ہے کہ اولیاء کرام لوح محفوظ پر لکھا ہوا زمین سے پڑھ لیتے ہیں، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوح محفوظ پہ دیکھا تو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ ان کے نصیب میں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن چونکہ سرکار سے انہوں نے مانگا تھا. اور میرے آقا کی شان یہ ہے، کوئی کچھ مانگے تو حضور نہ نہیں فرمایا کرتے. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب انہوں نے مانگا تھا شہادت کی موت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو. ایک رات وہ صحابی سوئے، صبح کو اٹھ نہ سکے، رات ہی میں روح پرواز کر گئی. صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ عطا فرما دیا. مانگا تھا صحابی نے، کام ہو گیا سارے امتیوں کا، سارے امتیوں کا کام ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وضو کی حالت میں موت آ جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. تو آپ یہاں سے یہ سبق سیکھ کر کے جائیں کہ وضو کے پابند رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں. اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے ذکر و اذکار کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اور مختصراً یہ کہ میرے خواجہ کی زبان میں جو اللہ نے تاثیر عطا فرمائی تھی، کئی اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی تھا کہ میرے خواجہ کی زبان کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتی تھی، اور ہمیشہ میرے خواجہ باوضو رہا کرتے تھے. تو جو وہ کہتے تھے مولا وہ کر دیا کرتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرس کے پرمسرت موقع پر حاضر ہوئے ہیں، تو یہاں سے یہ خیرات اور یہ تحفہ بھی لے کر کے جائیں کہ ہم آج سے انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ جب جب وضو ٹوٹے گا فوراً وضو کریں گے اور باوضو رہنے کی عادت بنائیں گے. انشاءاللہ العظیم سوچ بھی نیک بنے گی اور اعمال بھی اچھے بنیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.